بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کن فی الفتنة کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ محترم ناظرین، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر مشتمل مشہور و معروف کتاب نہج البلاغہ کے کلمات قصار کے کچھ کلمات ہم آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت اور تشریح عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور انشاءاللہ روزانہ ایک کلمہ قصار کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کلمات قصار میں سب سے پہلا فرمان مولا کا وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنة کابن اللبون۔ یہاں سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس کلمے کی اندر موجود جو الفاظ ہے اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا لفظ جو اس کے اندر آیا ہے کن فی الفتنة، فتنے کا مفہوم کیا ہے؟ فتنہ عربی زبان میں یہ فتنہ لفظ سے مشتق ہوا ہے، اور فتنہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب سونے کو خالص کرنے کے لیے اس کے ناخالص سونے کو خالص بنانے کے لیے آگ کی بٹی میں ڈال کر جب پگھلایا جاتا ہے تاکہ خالص سونے کو ناخالص اشیاء سے الگ کیا جائے، اس عمل کو فتنہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ فتنہ کے مشتقات اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اسی مناسبت سے ہر وہ کام کی جو مشکل ہو، ہر وہ سختی جو انسان کو پریشان کر دے، انسان کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات، سختیاں، امتحانات، ان سب کے لیے عربی زبان میں فتنہ کا لفظ یا اس کے مشتقات استعمال ہوتا ہے۔ بس اسی مناسبت سے فتنے کا لفظ، فتنے کا مراد یعنی وہ کیفیت کہ جس میں انسان کو آزمایا جائے، انسان سختیاں برداشت کرے، انسان مشکلات کو تحمل کرے، اس حالت کو کہتے ہیں فتنہ۔ اب یہ اس مفہوم کے تحت خود نہج البلاغہ میں بھی، قرآن مجید کے مختلف آیات میں بھی، اور اسی طرح دیگر ائمہ علیہم السلام سے منقول احادیث اور روایات میں بھی فتنے کے دو مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک فتنہ وہ آزمائش اور وہ امتحانات الہی ہے کہ جو خداوند عالم اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ان کے اوپر اس امتحان کو ڈال دیتا ہے، یعنی بندوں کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا مولا امیر المؤمنین ایک اور مقام پر خود کلمات قصار میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی امتحانات الہی سے، اللہ کے فتنوں سے، اللہ کے فتنے سے مراد اللہ کے امتحانات، اللہ کے امتحانات سے اپنے آپ کو بچنے یا بچانے کی دعا مت کرو۔ فتنہ اور امتحان ضرور آنا ہے تمہاری زندگی میں، آزمائشیں تمہاری زندگی کا حصہ ہے، اس میں ان آزمائشوں کا تمہیں شکار ہونا ضرور ہے۔ بس دعا کیا کرنی ہے؟ مولا نے فرمایا دعا یہ کرو کہ خداوند عالم ان فتنوں کی لغزشوں سے مجھے بچا کے رکھے۔ ان آزمائشوں میں آنے والے خطرات ہے، ایمان چلے جانے کا، انسان کے بدکردار ہونے کا جو خطرہ ہے، انسان کے عمل میں لغزشیں پیدا ہونے کا جو خطرہ ہے، ان خطروں سے بچنے کی دعا مانگو، فتنے سے بچنے کی دعا مت مانگو۔ بس ایک مفہوم فتنے کا یہ ہو گیا۔ دوسرا مفہوم فتنے کا یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں
کہ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے یعنی دو گروہوں کے اختلافات کی بنیاد پر حق اور باطل کے درمیان انسان تمیز نہیں کر پاتا ہے. دو گروہ ہے، دو طبقے کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، دو مذہب کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، یا دو گروہوں کے درمیان، اہل ایمان میں بھی دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان موجود دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. اب اس اختلاف میں انسان کو حق اور باطل کی پہچان اور شناخت مشکل ہو جاتی ہے. ایسی حالت میں بھی اس حالت کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. بس اس حالت میں کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ اگلے چند منٹ کے اندر آپ کے خدمت میں عرض کریں گے. اس حالت کو بھی فتنہ کہتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ فتنے کی دو صورتیں ہو گئی، یہ آپ کے خدمت میں عرض کر لیا. اب اس کے بعد جو کلمہ آیا ہے اس کلام کے اندر، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، اس کے اندر ابن لبون کا لفظ آیا ہے. ابن لبون عربی زبان میں ابن بچے کو کہتے ہیں، لبون دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں. تو ابن لبون کا مطلب ہے کہ وہ اونٹنی یعنی اونٹنی کا وہ بچہ کہ جو 2 سال پورے ہو چکے ہوں اور تیسرے سال میں داخل نہ ہوئے ہوں، اس اونٹنی کے بچے کو ابن لبون کہتے ہیں. اس ابن لبون کی طرح مت بن جاؤ. مولا فرماتے ہیں کہ بلکہ معذرت کے ساتھ ابن لبون کی طرح بن جاؤ فرمایا. مولا نے فرمایا کہ کن فی الفتنۃ ابن لبون، فتنے کی حالت میں جب تم فتنے کا شکار ہو، یعنی اجتماعی حالت معاشرے کی ایسی ہو گئی کہ تمہیں دو گروہوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں حق اور باطل کی شناخت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسی حالت میں کس کی طرح بن جاؤ؟ ابن لبون کی طرح بن جاؤ، اونٹنی کے اس بچے کی طرح بن جاؤ کہ جو 2 سال پورے ہو چکے ہیں اور تیسرے سال میں داخل نہیں ہوئے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ لا زرع فیحلب، یہ اونٹنی کا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ نہ اس کے اتنے مضبوط تھن ہیں کہ جس سے آپ دودھ دو سکیں، ولا ظہر فیرکب، اور نہ ہی اس کے اتنے مضبوط پشت ہے کہ جس پر آپ سوار ہو سکیں. بس کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اونٹنی کے اس بچے کی طرح بننا ہے کہ جس سے نہ دودھ دویا جا سکے اور نہ جس پر کوئی سوار ہو سکے. اب آتے ہیں خود فتنے کی حالت میں. جب معاشرے کے اندر فتنہ بپا ہو تو اس حالت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری 3 ذمہ داریاں مولا امیر المومنین کے کلمات میں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اگر فتنے کی حالت میں حق اور باطل کی شناخت انسان اگر کر سکتا ہے تو حق کی ہمیشہ حمایت کریں، حق کو بیان کریں اور باطل کی مخالفت کریں. جیسا کہ مولا امیر المومنین نے خوارج کے مقابلے میں جو آپ نے مقابلہ فرمایا اور فرمایا کہ فقعت عین الفتنہ، میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی. صحیح ہے؟ یہ کب ہے کہ جب انسان کے لیے واضح ہو فتنے کی حالت میں حالات اس کے سامنے واضح ہو، حق اور باطل کے معیارات اس کے سامنے واضح ہو، تو ایسی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے حق اور باطل واضح نہیں ہے اور فتنے کے شکار ہیں لوگ، تو لوگوں کے لیے بھی بیان کرنا چاہیے. فتنے کے دل میں، فتنے کے بیج میں جا کر انسان کو حق کی حمایت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے معلوم ہو حق کو کیا ہے باطل کیا ہے، اس کے باوجود وہ گھر بیٹھے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ فتنے کی حالت میں جہاں انسان کو حق اور باطل معلوم ہے، وہاں پر فتنے کے بیج میں جا کر انسان کو مولا امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق شقوا امواج الفتن، فتنے کی موجوں کو چیر پھاڑ دو. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کے لیے حق اور باطل مشخص ہے، واضح ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اتنی بصیرت نہیں رکھتا، اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ اسے حق اور باطل کی شناخت ہو جائے. فتنے کی حالت میں بڑا پریشان ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. باطل بھی حق کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور حق تو ویسے ہی حق کے لبادے میں ہے، تو اسے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو باطل نے حق کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ حق پر ہے یا پھر حق پر ہے، حق والے حق پر ہے. تو لہٰذا حق اور باطل کی شناخت نہ ہونے کی صورت میں مولا نے یہاں اس کلام کو بیان فرمایا کہ اگر تم حق کی حمایت نہیں کر سکتے ہو، حق کی شناخت نہیں کر سکتے ہو، حق
کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو فتنے کی حالت میں کم سے کم اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس سے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اہل باطل تمہاری قدرت سے، تمہاری توانائی سے، تمہاری اجتماعی حیثیت سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم حق کو نہیں پہچان سکتے، اگر ہم حق کی حمایت نہیں کر سکتے اور معاشرے کے اندر فتنے جیسی حالت بپا ہے، تو ایسی حالت میں اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، حق کو اگر بیان نہیں کر سکتے، مولا کے اس فرمان کی طرح شقوا امواج الفتن، فتنے کی موجوں کو اگر چیرنے کی بصیرت اگر ہمارے اندر نہیں ہے، تو کم سے کم فتنہ اور فتنگر اور اہل فتنہ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔